السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولز بائی منال مہر۔ سب سے پہلے نئے آنے والے ریڈر سے گزارش ہے کہ وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو آج ہماری قسط ہے 134 پارٹ 2۔ یقیناً آپ کو قسط پسند آئے گی اور لائک کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے، اور اگر کس طرح سے لیٹ ہو جائے تو تھوڑا سا صبر رکھا کرے اور زیادہ ہائپ پر مت ہوا کرے، اور بالکل یقین رکھیے کہ آپ کی رائٹر جو ہے نا ہیپی اینڈنگ کرے گی، کسی بھی کپل کی جو ہے سیڈ اینڈنگ نہیں کروں گی۔ تو آئیے بنا دیری کے ہم آج کی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول تاثیر جان سیزن 2 آف خمار جنون، تحریر منال مہر، قسط نمبر 134 پارٹ 2۔ دن کی روشنی ڈھل چکی تھی اور رات کا سایہ پھیلنے لگا تھا۔ پہلے کسی کا دھیان پارسا کی طرف نہیں گیا تھا، مگر فرشتے نے نوٹ کیا کہ پارسا نہ تو شور سن کر کمرے سے باہر آئی ہے، نہ گھر والوں کے ہاسپٹل نکلنے کے بعد وہ کمرے سے نکلی تھی۔ فرشتے نے پارسا کا کمرہ چیک کیا تھا، مگر وہاں وہ موجود نہیں تھی۔ اس کا موبائل بھی کمرے میں موجود تھا۔ فرشتے کو صحیح معنوں میں پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ ہاسپٹل سے ابھی تک ایک فون کال تک نہ آئی تھی۔ فرشتے نے شاہویر کا نمبر ملایا تھا، مگر وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ فرشتے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ان لوگوں کو پارسا کی اطلاع دے۔ بالآخر اس کی کئی بار کی کوششوں کے بعد شاہویر نے اس کی کال پک کر لی تھی۔ پارسا بھابھی اپنے روم میں نہیں ہے، ان کا فون بھی گھر پر ہے، مجھے بے حد ٹینشن ہو رہی ہے۔ آپ میں سے کوئی کال کیوں نہیں اٹھا رہا؟ فرشتے اس کے کال پک کرتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ تم نے اچھے سے گھر چیک کیا؟ شاہویر کو صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی تھی۔ پارسا کہاں جا سکتی تھی؟ وہ تو ان کے پاس پارسل کی امانت تھی، پہلے سے بڑھ کر اب اس کا خیال رکھنا تھا۔ میں نے پورا گھر چیک کر لیا، وہ کہیں نہیں ہے، فرشتے روحانی لہجے میں بولی۔ اچھا تم ٹینشن مت لو، میں دیکھتا ہوں، شاہویر لب بھینچ کر بولا۔ باسل بھائی ٹھیک ہیں؟ کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا، یہاں سب بے حد پریشان ہیں، کم از کم آپ لوگ ہمیں فون کر کے انفارم تو کر دیتے۔ فرشتے کی پریشان سی آواز گونجی۔ فرشتے میں بعد میں کال کرتا ہوں۔ شاہویر بھاری ہوتی آواز کے ساتھ بمشکل بولتا فون کاٹ چکا تھا۔ فرشتے فون کو دیکھ کر رہ گئے۔ دادا جان اسٹڈی میں موجود صوفے پر براجمان تھے، ان کے دونوں بیٹے بھی ان کے پاس بیٹھے تھے۔ جیسا میں نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ فی الحال افندیس باسل کی موت کے غم میں نڈھال ہوں گے، ابھی ان کا دھیان پارسا پر نہیں جائے گا۔ ہمیں جو بھی کرنا ہے آج کل میں کرنا ہوگا۔ دادا جان کی بات پر ان کے بڑے بیٹے متفق نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک سوچا آپ نے، بالکل بابا جان، جو بھی کرنا ہے ہمیں ابھی کرنا ہے، ہم یہ موقع نہیں گنوا سکتے۔ ان کے بڑے بیٹے صادق کی آواز گونجی۔ سب سے پہلے اس بچے سے چھٹکارا پانا ہے جو ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، دادا جان پرسوچ نظروں سے بولے۔ ان کے لہجے میں پارسا اور اس بچے کے لیے ایک کڑواہٹ سی تھی۔ مگر بابا جان، اس سے پارسا کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔
یہ ان کے چھوٹے بیٹے مظہر صاحب تھے، جو ان کے بچے کو مارنے والی بات سن کر بے چین ہوئے تھے۔ ایک بار اس کے بچے سے چھٹکارا مل جائے اور وہ پراپرٹی پیپرز پر سائن کر دے، اس کے بعد ہماری بلا سے مرتی ہے تو مرے۔ اس کے باپ کی یہی شرط تھی کہ پراپرٹی پارسا کے نام تب ہوگی جب اس کی شادی ہوگی۔ اب تو پارسا کی شادی بھی ہو گئی اور وہ بیوہ بھی ہو گئی، اور اب وہ اپنی مرضی سے ساری جائیداد ہمارے نام کرے گی، پھر ہماری طرف سے وہ آزاد ہے۔ دادا جان مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ وہ پیسے کی لالچ میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے، انہیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ بابا جان، باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر پارسا کے بچے کو مارنا مجھے صحیح نہیں لگ رہا۔ ہم اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے۔ مظہر صاحب کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے بولے، تم بکواس بند کرو اپنی۔ یہ جو تمہارے دل میں ہر کسی کے لیے محبت جاگ اٹھتی ہے نا، اس سے مجھے سخت چڑ ہے۔ تم بکواس بند کرو اپنی۔ یہ جو تمہارے دل میں ہر کسی کے لیے محبت جاگ اٹھتی ہے، اس سے مجھے سخت چڑ ہے۔ اگر اس کی جائیداد کا وارث آ گیا تو ہم چاہ کر بھی اس کی جائیداد پر حق نہیں جتا سکتے۔ بے وقوفوں والی باتیں مت کرو۔ دادا جان نے اپنے بیٹے کو قہر برساتی نظروں سے گھورا۔ مظہر صاحب شرمندہ ہوتے سر جھکا گئے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اب تم خاموش رہو۔ صادق صاحب بھی اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر گئے۔ مظہر صاحب شرمندہ ہوتے لب بھیج گئے۔ بابا جان، آپ اس بیوقوف کو چھوڑیں اور مجھے بتائیں کیا کرنا ہے آگے۔ صادق صاحب اسے اگنور کرتے ہوئے بولے، رات کا وقت ہے، کسی کا فی الحال ہماری طرف دھیان نہیں ہوگا۔ ہم پارسا کو کسی چھوٹے سے کلینک لے جاتے ہیں جہاں سارا کام صفائی سے ہو جائے۔ ڈاکٹر کا منہ پیسے دے کر بند کر دیں گے۔ دادا جان آہستہ آواز میں انہیں سارا کچھ سمجھا رہے تھے۔ صادق صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ پارسا کو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ وہ دوپہر سے رات ہو گئی تھی، کسی نے ایک بار بھی کمرہ کھول کر اس کا حال دریافت نہیں کیا تھا۔ اسے ارد گرد کا ہوش نہ رہا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ اس کا باصل اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کی سانسیں گھٹ رہی تھیں۔ قدموں کی چاپ رفتہ رفتہ قریب تر آتی جا رہی تھی۔ پارسا کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ وہ اس منظر سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کمرہ گپ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ پارسا نے دیوار کا سہارا لیتے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام ٹھہری۔ باہر سے دادا جان کی آواز آ رہی تھی، جو اپنے ساتھ آتے وجود کو ہدایت دے رہے تھے کہ اسے کسی عام سے بھی عام کلینک پر لے کر جانا جہاں تک کسی کا دھیان بھی نہ جائے۔ اپنے بچے کو مارنے کی بات پر پارسا کی روح تک کانپ اٹھی۔ اس کا پورا وجود لرزا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ساتھ 3 وجود اندر داخل ہوئے۔ کمرے کی لائٹ روشن کر دی گئی تھی۔ پارسا نے انہیں دیکھ کر آنکھیں میچ لیں۔ پانی ڈالو اس پر تاکہ یہ ہوش میں آئے۔ دادا جان کی بات پر مظہر صاحب نے ہتھیلی میں پانی لے کر 3 سے 4 بار پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے تھے۔ پارسا نے بمشکل آنکھیں کھولی تھیں۔ ان پیپر پر سائن کرو، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ دادا جان نے اس کی آنکھیں کھولتے ہی اس کے آگے پراپرٹی کے پیپرز رکھے تھے۔
آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ اس پر سائن لینے کے باوجود آپ مجھے نقصان لازمی پہنچائیں گے، پارسا ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی۔ سامنے کا منظر بار بار دھندلا پڑ رہا تھا۔ اگر تم سائن نہیں کرو گی تو زیادہ نقصان اٹھاؤ گی۔ شاید سائن کرنے کے بعد کچھ رعایت برت دوں، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ دادا جان گھرا کر بولے، میں سائن نہیں کروں گی۔ پارسا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سائن نہیں کرو گی تو یہی تمہاری قبر کھود دوں گا۔ دادا جان نے ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر رسید کیا۔ بابا جان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مظہر صاحب ان کے اور پارسا کے درمیان آئے تھے۔ سمجھاؤ اس لڑکی کو کہ سائن کر دے، نہیں تو یہیں گولی مار کر سارا قصہ تمام کر دوں گا۔ وہ منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے بولے۔ آپ رکیے، میں سمجھاتا ہوں اسے۔ مظہر صاحب اپنے باپ کو تسلی دیتے ہوئے بولے۔ پارسا بیٹا، تم بابا جان کے غصے سے آگاہ ہو۔ تم اگر سائن نہیں کرو گی تو وہ تمہیں شاید اسی وقت نقصان پہنچا دے۔ جو یہ تمہیں تھوڑی بہت مہلت مل رہی ہے یہ بھی نہیں ملے گی۔ تمہیں اپنی فکر ہو نہ ہو مگر اپنے بچے کی تو ہوگی۔ یقیناً تم اپنی آخری سانس تک اس کو بچانا چاہو گی۔ مظہر صاحب نے بڑی سوچ سمجھ کر الفاظ کا چناؤ کیا تھا۔ پارسا گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ اپنی اولاد کی خاطر وہ ہر ممکن کوشش کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر دھندلی ہوتی آنکھوں اور کپکپاتے ہاتھوں سے پین اٹھایا اور بمشکل کاغذ پر اسے گھسیٹا تھا۔ دادا جان کے چہرے پر ایک فتح یاب سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پارسا کے ہاتھ سے پیپر کھینچتے بھرپور مسکراہٹ سے ان پیپر کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں کی چمک قابل دید تھی۔ بالآخر یہ سب میرا ہوا، میں اس سب کا مالک بن گیا، وہ قہقہہ لگاتے ہوئے بولے۔ صادق صاحب کے چہرے پر بھی ایک بھرپور مسکراہٹ تھی۔ اٹھاؤ اسے اور باہر لے چلو، دادا جان اپنے دونوں بیٹوں کو اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ چاچو، پارسا نے نم آنکھوں سے مظہر صاحب کو پکارا تھا جو کبھی کبھی اس پر نرمی دکھا دیتے تھے، جو دادا جان اور صادق صاحب کی طرح اس پر سخت نہیں تھے۔ اس کی آواز بے حد دھیمی تھی جو بمشکل مظہر صاحب تک پہنچی تھی۔ پارسا کی نم آنکھوں میں ایک فریاد تھی، ایک خاموش التجا تھی کہ اسے بچا لیا جائے۔ مظہر صاحب نے اس کی دھیمی سی پکار سن کر نظریں چرائی تھیں۔ اس کے کپکپاتے ہونٹ، لرزتے وجود کو دیکھ کر مظہر صاحب کو بے ساختہ اس سے ہمدردی محسوس ہوئی، مگر وہ اپنے باپ کے آگے مجبور تھے۔ پارسا کی فریاد جیسے بے مراد لوٹی تھی۔ وہ پارسا کو لیتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ پارسا کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ اس ٹینشن زدہ سے ماحول میں اس نے خود پر جبر کر کے اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی بے حد کوشش کی، مگر اس کے حواس جواب دے گئے۔ ان کی گاڑی 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ایک چھوٹے سے کلینک کے آگے رکی۔ پارسا کے بے ہوش وجود کو اندر لے کر جایا گیا۔ پہلے تو ڈاکٹر رضامند نہیں تھی، مگر 15 منٹ کے بحث و مباحثے کے بعد ڈاکٹر رضامند ہو گئی تھی۔ وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس ہوتا کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ بائیں بازو پر ڈریسنگ کی گئی تھی جہاں تازہ زخم تھا۔ اس کا موبائل فون بجا تو اس نے تیزی سے کال پک کی۔ دوسری طرف سے تمام معلومات ملتے ہی وہ لب بھیج گیا۔ وہ پارسا کی بے وقوفی پر خاصا برہم نظر آ رہا تھا۔ یہ سب اس کی پلاننگ تھی جس سے صرف ارید ہی آگاہ تھا۔ اس نے بہت پہلے ہی ارید سے ساری معلومات شیئر کر لی تھی۔ یقیناً گھر والے اس سے برہم ہونے والے تھے۔ فی الحال انہیں
یہ کہہ کر ٹالا گیا تھا کہ اس کی باڈی کی کلیئرنس میں کچھ وقت لگے گا۔ سب نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ اب تو یہ خبر باقی گھر والوں کو بھی پہنچا دی گئی تھی۔ باسل نے مضطرب انداز میں اپنا ماتھا مسلا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھتا باہر کی جانب بڑھا۔ اب تو اس کے پاس دادا جان کے خلاف ثبوت بھی تھے اور گواہ بھی۔ اس نے اپنی ٹیم تیار کی اور مطلوبہ کلینک کی طرف جیپ موڑ لی۔ اس کے ماتھے پر کتنے ہی بد نمایاں تھے، لب اضطرابی انداز میں بھینچے ہوئے تھے۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف جانب رواں دواں تھی۔ بالآخر کچھ مسافت کے بعد ان کا سفر اختتام پذیر ہوا۔ کلینک کے باہر دادا جان کے گارڈز تعینات تھے۔ انہوں نے گارڈز پر حملہ کر دیا تھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سن کر دادا جان الرٹ ہو گئے تھے۔ یہ گولیوں کی آواز کیسے؟ کیا افندیس کو علم ہو گیا؟ دادا جان بخلاتے ہوئے بولے۔ مگر انہیں کیسے علم ہوا؟ صادق صاحب بے چینی سے بڑبڑائے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے دروازے کے نزدیک آتے باہر کی طرف جھانک رہے تھے۔ باہر پولیس کی نفری کھڑی تھی۔ صادق صاحب بوکھلا گئے تھے۔ انہیں پہلی بار ہر طرف سے گھیرا تنگ ہوتا محسوس ہوا۔ انہیں تو لگا تھا کہ وہ لوگ ابھی تک باسل کے غم میں نڈھال ہوں گے۔ کلینک سے نکلنے کا محض ایک ہی راستہ تھا۔ وہ کسی پچھلے راستے سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ بابا جان، باہر پولیس کھڑی ہے۔ اب یہاں سے کیسے نکلنا ہے؟ مجھے بے حد ٹینشن ہو رہی ہے۔ صادق صاحب بے چینی سے یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے بولے۔ میں نے آپ لوگوں کو منع بھی کیا تھا کہ ایسا مت کریں، مگر آپ لوگ کسی کی سننا گوارا نہیں کرتے۔ مظہر صاحب گہری سانس بھرتے بڑبڑائے۔ تم ہر وقت لیکچر مت شروع کر دیا کرو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ دادا جان انہیں ڈپٹتے ہوئے بولے۔ صادق، گارڈ کو فون کرو، انہیں بولو ہمیں پروٹیکٹ کریں، ہم فوراً یہاں سے نکلیں گے۔ دادا جان کچھ سوچتے صادق صاحب سے بولے۔ صادق صاحب اثبات میں سر ہلاتے گارڈ کو فون ملانے لگے۔ انکل، آپ لوگ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ میں آ گیا ہوں آپ کو پروٹیکٹ کرنے۔ باسل ایک دھاڑ میں دروازہ کھولتا ان کے سر پر پہنچتا طنزیہ انداز میں بولا۔ تم زندہ ہو؟ دادا جان اسے سامنے دیکھ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے بولے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ باسل افندی زندہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جی ہاں، میں زندہ ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کو بہت افسوس ہو رہا ہوگا مجھے زندہ دیکھ کر، مگر معذرت کے ساتھ آپ کی خوشی کی خاطر میں اپنی سانسیں بند کرنے سے رہا۔ وہ مزاحیہ انداز میں ان پر چوٹ کرتا ہوا بولا۔ دادا جان کی تو جیسے سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ ہونک بنے اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ آپ کے گناہوں کا گھڑا بڑھ چکا ہے دادا جان۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ دولت کی خاطر نہ صرف پارسا کے باپ کا قتل کیا، بلکہ پارسا کی بھی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس جرم کے لیے میں آپ کو گرفتار کرتا ہوں۔ باسل افسوس بھری نگاہوں سے بولا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، جانے دو مجھے۔ دادا جان اپنے سارے کارنامے اس کے منہ سے سن کر بوکھلا اٹھے تھے۔ ابھی جب آپ جیل میں جائیں گے تو آپ کو اپنے سارے جرم یاد آ جائیں گے۔ باسل ان کے انداز پر ترزن بولا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم مجھے جیل میں نہیں ڈال سکتے۔ ہٹو میرے راستے سے اور جانے دو مجھے۔ دادا جان گھراتے ہوئے بولے۔ انہیں اپنی ہار ہرگز منظور نہیں تھی۔ عاصم، ہتھکڑیاں ڈالو انہیں اور گاڑی میں بٹھاؤ، مزید ٹائم ویسٹ مت کرو۔ باسل اپنے ساتھی کو اشارہ کرتا ہوا بولا۔ عاصم یس سر کرتا ہوا انہیں ہتھکڑیاں ڈالنے لگا۔ انہیں نہیں عاصم، یہ میرے خیر خواہ ہیں۔
اگر یہ نہ ہوتے تو واقعی میرے بیوی بچے کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ انہوں نے ہر معاملے میں میری رہنمائی کی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے، مقابل اپنے ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اور اسد نے مجھے پہلے دن سے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ عاصم مظہر صاحب کو بھی ہتھکڑی پہنانے لگا تھا جب باسل نے اسے منع کیا تھا۔ غدار، تمہیں بیٹا کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ تم نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا، دادا جان گراتے ہوئے بولے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مظہر صاحب کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ بابا جان، میں نے آپ کو ہمیشہ سمجھایا کہ دولت کا چکر چھوڑ دیں، مگر لالچ نے آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ آپ صحیح غلط کی تمیز بھول گئے۔ مظہر صاحب افسوس سے بول رہے تھے۔ وہ ہمیشہ انہیں روکتے آئے تھے، مگر دادا جان نے ان کی کبھی ایک بھی نہ سنی۔ لے جاؤ انہیں، باسل اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہوا بولا۔ شکریہ انکل، میری ہیلپ کرنے کے لیے۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ان کے جاتے ہی وہ مظہر صاحب کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر تھا۔ یہ میرا فرض تھا۔ پارسا میری بھتیجی ہے۔ اکثر اپنی بزدلی کے ہاتھوں اس کے ساتھ غلط کر گیا، مگر اب مزید میں اپنے ضمیر کو نہ سلا سکا۔ مظہر صاحب تھکے تھکے لہجے میں بولے، جو بھی تھا دادا جان اس کے باپ تھے اور صادق صاحب اس کے بھائی۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ باسل ان کا کندھا تھپتھپاتا ہوا بولا۔ پارسا اندر ہے۔ مظہر صاحب سامنے چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ باسل اثبات میں سر ہلاتا ان کے بتائے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ باسل نے اندر قدم رکھا تو ڈاکٹر اپنی چیئر پر پرسکون سی بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر، پارسا کدھر ہے؟ باسل مضطرب سا یہاں وہاں دیکھ کر بولا۔ ٹھیک ہے، مگر سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہے، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں بولی۔ مظہر صاحب نے ڈاکٹر کو پہلے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ ایک معمولی سی ڈاکٹر تھی، ایسے کام اس نے پہلے کبھی نہیں کیے تھے۔ وہ بالکل فریش تھی، اس نے اپنی پریکٹس کے بعد نیا ہی اپنا کلینک کھولا تھا۔ وہاں ہے آپ کی وائف، انہیں کسی اچھے ہاسپٹل میں لے جائیے، ایک بار ان کا پراپر چیک اپ کروا لینا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر انہیں مخلصانہ مشورہ دیا۔ باسل اثبات میں سر ہلاتا پردہ ہٹاتا پارسا کے نزدیک آیا، جو بے ہوشی کی حالت میں اسٹریچر پر چٹ لیٹی تھی۔ باسل نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا نہیں کیا حور تم نے۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا بڑبڑایا۔ پارسا کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ باسل اسے اپنے بازوؤں میں بڑھتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے کسی قیمتی متاع کی طرح اسے خود میں بینچ لیا۔ وہ اس کے لیے بے حد خاص تھی، وہ اسے ہر طرح قبول تھی، اپنی بے وقوفیوں کے ساتھ بھی۔ پارسا کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولتے ارد گرد دیکھا۔ وہ اس وقت کسی ہاسپٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ اس نے اپنے وجود میں کوئی تبدیلی محسوس نہ ہوئی۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ ڈاکٹر اندر آئی تو اسے ہوش میں دیکھ کر نرمی سے پوچھ بیٹھی۔ ڈاکٹر، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ پارسا کے دل میں آس سی تھی کہ ڈاکٹر ابھی باسل کا نام لے دے۔ آپ کو ارید افندی اور یزدان افندی یہاں لے کر آئے ہیں۔ ڈاکٹر کے جواب پر پارسا کے دل میں جھن سے کچھ ٹوٹا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بے ساختہ بھیگنے لگے۔ وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ڈاکٹر اسے نرمی سے رونے سے باز کرتی ہوئی بولی۔ میں آپ کے کسی اپنے کو بھیجتی ہوں، آپ اپنوں سے مل کر اچھا محسوس کریں گی۔ ڈاکٹر اس کے ٹھیک ہونے کی تسلی کر لینے کے بعد باہر کی جانب مڑ گئی۔
کچھ ہی منٹوں کے بعد میرو اندر آئی۔ اس نے آ کر پارسا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماما باسل کہاں ہے؟ دادا جان نے مجھے غلط بتایا تھا نا، باسل کو کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ میرو کا ہاتھ تھامتی بے چینی سے بولی۔ ریلیکس کرو، اگر یوں ہی روتی رہو گی تو بچے پر برا اثر پڑے گا۔ میرو گہرا سانس بھر کر نگاہیں چرا کر بولی۔ میرو کے کچھ نہ بولنے پر وہ خود ہی نتیجہ اخذ کرتی سسکیوں سے رونے لگی۔ باسل نے انہیں سختی سے منع کر رکھا تھا کہ پارسا کو اس کے متعلق کچھ نہ بتائے، تھوڑی سزا کی حقدار تو تھی وہ۔ اس پر یقین نہ کر کے پارسا نے بے حد بڑی غلطی کی تھی، جس کا خمیازہ ان کے بچے کو بھی بھگتنا پڑ سکتا تھا۔ میرو نے پہلو بدل کر اس کی سسکیوں کو سنا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اسے سب بتا دے، مگر باسل نے سب کو منع کر رکھا تھا۔ ابھی اگر اسے کچھ نہ کہا جاتا تو وہ دوبارہ یہ غلطی دہرا سکتی تھی۔ تھوڑا سا سبق تو اسے ملنا چاہیے۔ روتے روتے وہ غنودگی میں جا چکی تھی۔ میرو اس کا ماتھا چومتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ چھوٹی ماما کیسی ہے وہ؟ باسل بے چینی سے بولا۔ ابھی وہ عزوہ سے مل کر اسے تسلی کروا کر آیا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ خود جا کر دیکھ لو، بچی نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے اور تم نے نہ جانے کیا سوچ رکھا ہے۔ میرو اس سے سخت خفا نظر آ رہی تھی۔ باسل نے لب بھینچ لیے۔ اسے خود بھی پارسا کی فکر تھی۔ اس ڈرامے کو مزید لمبا ہرگز مت کرنا اور پارسا کو جلد ہی سب بتا دینا۔ جانتے ہو نا اس کی کنڈیشن کیسی ہے، یہ نہ ہو تمہیں کوئی نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ میرو نے سختی سے اسے وارن کیا تھا۔ باسل تڑپ اٹھا تھا۔ جاؤ مل لو اس سے، وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے۔ میرو اسے اندر جانے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ باسل اسبات میں سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ باسل نے اندر قدم رکھا تو اس کا رویا رویا چہرہ دیکھ کر دل میں بے چینی سی جاگ اٹھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے قریب آ گیا۔ کتنا غلط کیا تم نے اپنے باسل پر یقین نہ کر کے۔ باسل اس کے نزدیک بیٹھا اس کا ہاتھ تھامتا بڑبڑایا۔ اس نے پارسا کے ڈرپ لگے ہاتھ کو نرمی سے سہلایا۔ جانتی ہو مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ اس کے چہرے پر نظریں ٹکاتا شکوہ کرتا ہوا بولا۔ پارسا بے ہوشی میں بھی بے چین تھی، وہ جیسے اس کی موجودگی ارد گرد محسوس کر رہی تھی۔ باسل کچھ دیر اس کے بے ہوش وجود سے یوں ہی شکوے شکایت کرتا رہا، پھر وہاں سے اٹھتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جی تو یہاں پر آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے، جو میں نے بے حد ہی مشکل سے ریکارڈ کی ہے، پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے اس کو ایڈٹ کر رہی ہوں اب۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔